القاعدة الثانية: كل من ابتغى في تكاليف الشرعية غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. أولا الشرح والبيان. تعتبر هذه القاعدة أوضح دلالة وأكثر تحديدا من القاعدة السابقة في إظهار أثر المناقضة بين قصد الشارع وقصد المكلف، إذ إن القاعدة السابقة بينت بشكل عام أن لمقاصد المكلف إذ أن القاعدة السابقة بينت بشكل عام أن لمقاصد المكلفين من تصرفات أثرا في تحديد الحكم الشرعي لتلك التصرفات، وأن لباعث المكلف ونيته دورا في تكييف الحكم الشرعي دون إظهار للأثر المحدد في حال وقوع المناقضة بين قصد المكلف وقصد المكلف من أصل مشروعية التصرف. أما هذه القاعدة فحددت بشكل ظاهر أثر هذه المناقضة بوصف الفعل المشروع أصلا، والذي قصد به المكلف أمرا غير مشروع بالبطلان والنقد، وهذا ما لم تحدده القاعدة السابقة. ومجال القاعدة اگلا قاعدہ جس نے ذکر کیا تھا کہ اعداد اور عبادات کے لیے مقاصد کا قصد کا ہونا ضروری ہے، اس دوسرے قاعدے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعت کی مکلفات میں غیر ما شریعت لہو، شریعت نے جن احکام کا ہمیں مکلف بنایا ہے ان احکام میں شریعت کی مشروعیت کے علاوہ کسی اور چیز کا قصد کرے گا تو اس نے شریعت کا مناقضہ کیا. جیسے اہل بدعت کے متعلق امام شافعی کی جو شدت ہے وہ اسی نسبت سے ہے کہ یہ اللہ کے احکام سے مناقضہ کر رہے ہیں. وَكُلُّ مَن نَاقَضَهَا، اور یقینی بات ہے کہ جو اللہ پاک کے سامنے مقابلہ کرے گا تو اس کا عمل یہ نقض والا عمل ہے اس کا، اس لیے وہ باطل ہوگا. بس جو شخص بھی تکالیف میں ایسی چیز کو چاہے گا جو مشروع نہیں ہے تو اس کا عمل باطل ہے، اس لیے کہ شریعت سے مناقضہ ہو رہا ہے، اور شریعت کے مناقضہ کرنے والے کا عمل کا اعتبار نہیں، جب اعتبار نہیں تو باطل، تو یقیناً شریعت میں اس کا عمل باطل ہوگا. اگلے قاعدے نے تو یہ چیز ذکر کی ہی تھی، لیکن اس میں قصد شارع اور قصد مکلف کے درمیان مناقضہ کے اظہار وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو تھی. بس اتنا تھا کہ یعنی اس بات انداز میں تھا کہ مکلف کو شریعت کے مقاصد کا قصد کرنا چاہیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا، اس کی تاکید ذکر فرما رہے ہیں. اب یہ قاعدہ اس کی یہ نقض کی شکل کی جواب دے رہے ہیں کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، پہلے میں اثباتاً فرمایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ اکثر قواعد کو وہ اس طرح پیش کرتے ہیں، پہلے اجمالاً ایک قاعدے کو ذکر کرتے ہیں، اس قاعدے میں کوئی منشا اور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا دوسرا قاعدہ ذکر کرتے ہیں، اس میں دوسرے پہلو کی رعایت کرنا مقصود ہوتی ہے، پہلے میں ایک پہلو کی دوسرے میں دوسرے کی. جیسے یہاں انہوں نے ضروریات اور حاجیات کے ضمن میں بھی آپ سن چکے ہیں، اس طرح کئی مسائل ذکر کیے. یہ کہا کہ ضروری اپنے وجود میں اور اپنے عملی شکل کے اندر حاجیات اور تحسینیات کی محتاج نہیں ہے. اس طرح کے 2-3 قواعد ذکر کی، اور پھر آخری قاعدے میں ذکر کیا کہ لیکن اگر حاجی اور ضروری کے اندر کچھ کمی ہوگی تو یقیناً وہ ضروری کی کمی سمجھی جائے گی. تو پہلے قواعد میں تو صرف اس کی تائید کی، ضروری ہی کے سلسلے میں 2 قواعد 3 قواعد، تیسرا قاعدہ آدھا کچھ اس طرف اور آدھا اور پھر چوتھے قاعدے کے اندر یہ ذکر کیا کہ نہیں، اگر کوئی شخص اس طریقے سے کر رہا ہے یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ حاجی اور تحسینی کے وجود کے بغیر ضروری بھی اپنا وجود رکھے گی تو وجود تو خیر ضروری کا ہوگا لیکن اس کے اندر کچھ نقص ہوگا. یہ کمی کا پہلو ذکر کر کے پہلے قواعد میں ضرورت کی اہمیت بتلانا مقصود ہے، اور اس قاعدے میں حاجی اور اس طریقے سے پہلے قاعدے میں اتنا ذکر کرنا مقصود تھا کہ شریعت کے یہاں قصد کا بہت بڑا دخل ہے، نیت کا بہت دخل ہے، مکلف کو اپنی عبادات اور اعمال میں اس کی رعایت کرنی چاہیے، بس اتنا. اور اب اگر رعایت نہیں کی تو کیا ہوگا، اس پہلو کو یہاں گفتگو میں تفصیلاً ذکر کر رہے ہیں. اسی کو فرمایا کہ یہ قاعدہ یہ ظاہری مناقضہ کے اثر کو بتلاتا ہے. پہلا قاعدہ اثباتاً قاعدے کی نفس تاکید کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ عادات اور عبادات میں قصد اور نیت کا اعتبار شریعت کے اندر بہت اہتمام والا ہے، اس لیے شریعت اس کا اہتمام کرتی ہے. اگر کسی نے اس اہتمام کے خلاف کیا یا اہتمام ہی نہیں کیا، نیت ہی نہیں کی یا نیت کی مخالفت کی، دونوں میں فرق ہے. صرف نیت نہیں کی تو یہ بھول سے ہو گیا ہے تو شرعی اعتبار سے معاف ہے، اور اگر قصد نیت نہیں کی تو پوچھا جائے گا کہ کیوں نیت نہیں کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ شریعت سے غفلت کی بنیاد پر تو کافر نہیں ہوگا، اور اگر ایک یہ ہے کہ وہ شریعت کے ان احکامات کا اہتمام ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو رد کر رہا ہے، مناقضہ اس سے کر رہا ہے. ایک تو مناقضہ عملی شکل میں ہوتا ہے،
اور ایک اعتقادی شکل میں مناقضہ. اعتقاد سے اگر ہے تو یقیناً وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اور عملاً ہے تو فاسق کہا جائے گا. یہاں اس فسق کو بتلانا ہے کہ اگر شریعت کی تکالیف میں شریعت نے جو مقاصد پیش نظر رکھے ہیں ان میں غیر ما شریعت لہو کا اگر وہ اہتمام کرے گا تو یقیناً نتیجہ تناقض کا آئے گا. اور شریعت سے تناقض کرنے والے کا عمل کیسے مانا جائے؟ اس لیے کہ جو عمل کو صحیح قرار دینے والی ذات ہے اسی کی مخالفت ہو رہی ہے تو اللہ پاک اس عمل کو مناقض ہے، اس کو باطل قرار دیں گے. ومجال القاعدة وفق ما يفهم من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله هو الأفعال المشروعة التي يعلم المكلف موافقتها للشرع فيستعملها بغية تحقيق مقصد غير مشروع. ومما يزيد هذه القاعدة بيان بعض الأمثلة التي يتحقق فيها مناتها إذ بالأمثال يتضح الحال. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قاعدے کو ہم بہت ساری مثالوں سے آپ کو بتلانے، مثالیں آسان ہیں. فالنطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال. فإذا عمل بذلك على قصد نيل حد من حظوظ الدنيا من دفع أو نفع كالناطق بالشهادتين قاصدا لإحراز دمه وماله. غیر مسلم ہے، مسلمان اس کو وہاں تک پہنچ گئے مجاہدین، اب یہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور نیت صرف اتنی ہے قاصدا لإحراز دمه وماله، اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت مقصود ہے اس لیے پڑھ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے کہ نہیں، یہ بحث دوسری ہے. اللہ شفق قتل بہو روایت ہے جو آپ سن چکے ہیں. یہاں گفتگو یہ ہے کہ اس کا یہ عمل خود کیسا ہے، اس مکلف کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. شریعت مطہرہ کے قاضی اور حاکم اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرے وہ ایک الگ بحث ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کلمہ شہادت کو اس لیے پڑھ رہا ہے، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق، اقرار باللسان وغیرہ پر تفصیلی گفتگو کی ہے ترجمان السنہ میں. اس کے اندر اقرار باللسان پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت جناب ابو طالب کے ایمان پر مسئلہ انہوں نے بحث کی اور اس پر ذکر کیا. وہ گفتگو تھوڑی سی ہلکی سی اتنی مختصر، مولانا صاحب نے اس کی تلخیص بھی کی ہے. ایک تلخیص مولانا قبول زمان صاحب نے کی ہے، شاید وہ پہنچی تھی کہ نہیں، اس کے بغیر ہی کی ہے. تو دوسرے کے اندر، تو اس کے اندر یہ وضاحت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ یہ مولانا یہ فرمانا چاہتے ہیں ترجمان السنہ میں کہ اصل حضرت جناب ابو طالب کو جو حضور سے محبت تھی وہ کس پہلو سے ہے، اور اس میں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے یہی بتلایا کہ حقیقت میں یہ ایک چچا کی اپنے بھتیجے سے محبت تھی. عرب قبائل میں، عرب جاہلیت میں، عرب عصبیت کے اندر خاندان اور قبیلے کے اعتبار کی جو محبتیں تھیں یہ ایک نسبت تھی. اس نسبت کی بنیاد پر دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور آخرت کے اعتبار سے بھی جو کچھ حساب میں ان کے لیے کمی ہوگی، روایت بخاری کی سن چکے ہیں آپ. اس اعتبار سے گفتگو اتنی ہے کہ اقرار باللسان اور تصدیق قلب. وہیں حضرت نے یہ ایک چیز بھی ذکر کی ہے کہ کلمہ طیبہ کا ظاہر بھی کتنا ہے. کلمہ اقرار باللسان پر گفتگو کرتے ہوئے کہ ایک شخص اگر اس کو قبول، اس کو زبان سے اقرار کرتا ہے، دل کا حال تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ دیا جائے گا. مجاہدین کو یہی حکم ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. حضرت علی کے سر کے اوپر چڑھ گیا، بدن کے اوپر آپ نے اس نے تھوک دیا آپ کے اوپر، آپ اس کے کیے ہوئے تو فوراً آپ نے چھوڑ دیا کہ اب جو کچھ ہوگا وہ دوسرے. تو وہ تو حضرت علی نے تو صرف ایک شک کی بنیاد پر چھوڑا. یہاں یہ شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کر رہا ہے، قلب کی کیفیت کا ہمیں ادراک نہیں ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. کتاب اللہ نے جس کو ذکر فرمایا، احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے جن سے جو عمل ہوا، صحابی کا لفظ بولا اس کی بنیاد پر بھی ہوا. تو یہ اقرار باللسان کرنے والا یہ شریعت کے قصد کے خلاف قصد کر رہا ہے، اس لیے کہ شریعت کا قصد تو یہ ہے کہ یہ تصدیق قلبی کے ساتھ ایمان لائے. اقرار باللسان صرف کافی نہیں ہے. ابھی مسلی دیا الناس لیحمد، مسلی اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں اس کو، وَيَنَالُ بِذَلِكَ رُتْبَةً فِي الدُّنْيَا، دنیا میں کوئی مرتبہ مل جائے، روپیہ پیسے مل جائے. وهذا العمل ليس من المشروع في شيء لأن المصلحة التي شرع لأجلها لم تحصل، ولأن المكلف قد ناقض قصد الشارع في تغيبه لما يناقض قصده ويكافح إرادته من أصل تشريعه. بس یہ شریعت مطہرہ کی مکلف نے قد ناقض قصد الشارع، شریعت کا قصد اقرار باللسان اور تصدیق قلبی سے ایمان لانا ہے، اور یہ نہیں لا رہا ہے، یہ صرف زبان سے ہی بحث کر رہا ہے. كذلك الزكاة، اس لیے یہ عمل شرعاً معتبر نہیں ہوگا، ایمان اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اقرار باللسان کیا ہے، ظاہر میں لوگ مومن سمجھیں گے، لیکن تصدیق قلبی عملاً آئے گی ہی اس کے مقابلے میں، اور تصدیق قلبی پر نہیں ہوگا تو یقیناً یہ مومن نہیں سمجھا جائے گا.
وكذلك الزكاة فإن المقصود یہ بمشروعيتها حکومت کہیں کیا سمجھے وہ الگ بحث ہے. گفتگو صرف اس کے اوپر ہے کہ یہ ایمان اس کے لیے معتبر. ہم لوگ بلسار جا رہے تھے، میں اور ہمارے عزیز بھائی، اور کچھ کی کوئی غیر مسلم 2-3 بھائی تھے اور وہ سعودی میں یا دبئی میں کہیں رہتے تھے. تو ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ کیا آپ کے یہاں مار کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا مار کے تو بہت دور رہا ہے. ہمارے یہاں تو اگر وہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں ہے، حالانکہ کوئی اس کے اوپر رکاوٹ نہیں ہے، تب بھی معتبر نہیں ہے. جب زبردستی کا تو سوال ہی نہیں ہے، اس کا تعلق ہی تصدیق سے ہے، اور تصدیق قلب کا عمل ہے، یہ زبان کا عمل نہیں ہے. تو دوسرے بھائی نے کہا کہ وہاں دبئی میں بھی ہمیں ایک مسلمان عالم نے یہی بتلایا تھا. میں نے کہا اسلام میں تو اس لیے تو منافقت کو قبول نہیں کیا، ورنہ ایمان تھا ہی نہیں ظاہر میں. اسلام تو قبول بلکہ ہم سے زیادہ کر رہے تھے. اللہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول، نشهد کہہ رہے تھے وہ بار بار، حالانکہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، گواہی تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے ایمان کے لیے. لیکن یہ جھوٹے لوگوں کو قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے ڈھال بناتے ہیں اپنی قسموں کو. كذلك الزكاة فإن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح ومصلحة إرفاق المساكين. زکات کی مشروعیت کا اصل مقصد شریعت کی طرف سے بخل کو آدمی کے دل سے نکالنا ہے اور مساکین کا خیال کرنا ہے. یہ سب اللہ پاک کو مقصود ہے. وإحياء النفوس المعرضة للتلف. اسی طرح غریب، یتیم، مسکین بیچارے جن کا کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں ہے اور قریب بمرگ ہے، وہ اس طرح پہنچ جاتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، ایسوں کی فقر کو دور کرنا ہے، فمن ان وهب کی في زندگی بچانا ہے. فمن وهب في آخر الحول ماله خروبا من وجوب الزكاة اب ایک عليه. آدمی اس طرح کا ہیلا کر رہا ہے اپنے زکات کا مال وجوب زکات سے بھاگنے کے لیے کسی کو ہدیہ کر رہا ہے، لیکن وہ ہدیہ بھی کتنا کہ جس سے وہ صاحب نصاب باقی نہ رہے، اتنا دے کر وہ اپنے آپ کو زکات سے چھوڑنا چاہ رہا ہے. ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه. اتنی مدت پہلے تو یہ کر لیا، کسی کو ہدیہ کر دیا، نے پچیروں کے پاس لا ہوگا. یہ اس طریقے سے جو کرے گا زکات کے سلسلے میں، سال پورا ہونے سے پہلے پہلے شوہر بیوی کو ہدیہ دے دے، یا بیوی کے زیورات ہے وہ شوہر کو ہدیے میں مل جائے. یہی ایک سب سے اچھا عمل ہے. لالو نے یہی کیا تھا، اپنی بیوی پر ہی بھروسہ کیا تھا. باقی جن جن لوگوں نے دوسروں پر بھروسہ کیا کوئی ان کو نہیں چھوڑا. احمد پٹیل نے کتنا بچایا مودی کو، لیکن راجیہ سبھا کا الیکشن آیا تو مودی نے آپ کی رعایت نہیں کی. خیر مہاراشٹر کی تو کئی گزرائے اعلیٰ ایسے ہیں کہ نیچے والا نے اوپر والا سب وہی تھے، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. اتنوں پر احسان انتولے صاحب نے کیا، ان کو چھوڑ دیا گیا. کوکن کے تھے معلوم ہے جی صاحب، چلیے بہت نیک آدمی تھے. فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع لمصلحة إرفاق المساكين. فهذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب اب جس الشرع. آدمی نے کسی کو ہبہ کیا تو ہبہ کا مقصد تو ہوتا ہے کہ کسی کو بغیر کسی ظاہری دنیاوی اعتبار کے کسی پر احسان کرنا یا آپسی تعلقات کی بنیاد پر ہدیہ کرنا. اب یہ جو ہبہ کر رہا ہے زکات سے فرار کے لیے کر رہا ہے، تو یہ مقصد نہیں ہے ہدیہ دینے کا. تو ہدیے کا جو مقصد شریعت نے رکھا تھا، حضرت اس ہدیے کا استعمال زکات کی عدم ادائیگی پر کرنا چاہ رہے ہیں. لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له وتوسع عليه غنيا أو كان فقيرا. ہبہ تو مالدار فقیر سب کو دیا جا سکتا ہے، للہ ہے. اس لیے کسی پر بھی آپ یہ کر رہے ہیں تو شریعت نے اس کو مندوب قرار دیا، چاہے آپسی تعلقات کی بنیاد پر یا چاہے کسی غریب کی رعایت کرتے ہوئے ہبہ کر رہے ہیں. اور یہ شخص جو نیت کر رہا ہے وہ زکات سے اپنے آپ کو چھٹکارے گی. وجلب لمودته وموالاته. یہ جتنا بھی غریبوں اور آپسی محبتیں تعلقات والا عمل ہے، اس کی نیت ہی یہ نہیں ہے، صرف زکات سے انحراف ہے. وهذه الهبة على الضد من ذلك، ولو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقا لمصلحة الإرفاق والتوسيع. کبھی اتفاقاً ہو جاتا ہے آدمی اچانک پریشان ہو گیا، کوئی اچانک مصیبت آ گئی اور ایک طرف زکات کا سال پورا ہو رہا ہے، اتفاقاً کوئی چیز بیچنی پڑی یا کسی کو دینی پڑی حالات کے پیش نظر، وہ ایک الگ چیز ہے. وہاں نیت یہ نہیں کی. اس لیے فرق کرتے ہیں کہ دونوں چیزوں کو تھوڑا ملحوظ رکھا جائے. کبھی کسی آدمی پر اچانک حالات آتے ہیں اور سال پورا ہونے پر اس کو پہلے اس طرح کبھی حالات آ گئے تو شریعت نے اصل جو رکھا ہے وہ زکات جس نسبت سے رکھی ہے اس نسبت سے وہ زکات ادا کرے. اسی طریقے سے ہبہ اور زکات دونوں میں کئی چیزیں مشترک ہیں، لیکن یہ زکات کو چھوڑنے کے لیے ہبہ کو اپنا رہا ہے، تو شریعت نے ہبہ اس لیے نہیں رکھا ہے، فرار نہیں ہے. ورفعا لرذيلة الشح فلم يكن هروبا من الزكاة. فلما كان قصد الواهب في هذه الصورة على الضد من ذلك وما كان قصده التمليك وإنما كان قصده هدم المقصود. کسی کو مالک بنانا بھی نہیں ہے، پاسو تو پاسو لے لے، اس طریقے سے کر رہا ہے وہ. كان باطلا لذلك.
من طلق امرأته في مرض موته طلاقا قاصدا بذلك حرمانها من الميراث متوسلا بالفعل المشروع بأثره وهو الطلاق هنا في سبيل تحقيق غاية غير مشروعية يعتبر مناقضا لقصد الشرعي، ذلك أن الطلاق قد شرع لإنهاء الحياة الزوجية بعد تعدد استمرارها على الوجه المشروع الذي تتحقق به السكينة والرحمة، ولما كانت الحياة منتهية ضرورة بحكم مرض موته كان طلاقه في هذا الظرف قرينة على قصده المناقض لقصد الشارع من أصل مشروعية الطلاق وليس له غاية إلا الفرار من الميراث. اسی طریقے سے اپنی بیوی کو مرض الوفات میں طلاق دے رہا ہے اور نیت اس کے ذریعے میراث سے محروم کرنا ہے. شریعت نے طلاق کو جائز تو رکھا ہے، ابغض المباحات ہے، لیکن یہ جس وقت طلاق دے رہا ہے اس وقت نیت طلاق سے طلاق کی نہیں ہے. اس لیے کب تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اب اس عورت کے ساتھ کون سا مسئلہ اس کو پیش آ گیا ہے کہ اس کو طلاق دے رہا ہے. یقیناً اس کے پیچھے منشا یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میراث سے محروم کرنا ہے. خیر آپ سن چکے ہیں احناف کے یہاں تو عدت کے دنوں تک اس کا مسئلہ ہوگا. عدت کے بعد دونوں میاں بیوی الگ ہوئے. اب اگر اس کے بعد مرا ہے تو کوئی الگ نہیں، اس سے پہلے مر گئے عدت کے دنوں میں ہی وہ مرا ہے تو یقیناً وہ عورت من وجہ نکاح میں تھی اور اب شوہر تھا اس کا. اس اعتبار سے احناف نے کہا کہ اس کو ملے گا. طلاق فور اس کو کہا جاتا ہے، فرار، بھاگنا. تو اب یہ ہے کہ یہاں شریعت مطہرہ نے طلاق جیسی ایک جائز چیز کو رکھا، لیکن طلاق کو اس لیے مشروع نہیں کیا ہے کہ عورت کو میراث سے محروم کرے، اور یہ اس چیز کو استعمال کر رہا ہے اس نیت سے، تو شریعت سے مناقضہ کیا اس نے. هذه بعض أمثلة هذه القاعدة تعكس المناقضة بين قصد الشارع وقصد المكلف، وتظهر صورا من سعي المكلفين لمصادمة المصلحة الذي شرع الفعل من أجلها. چند مثالیں بتلائی اور اس طرح کی رات دن کی مثالیں ہوتی ہے. ایک آدمی شریعت کی چیز کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے. آگے انہوں نے حلالے کے سلسلے میں بھی یہی ذکر کیا. شریعت نے حلالہ جو ہے وہ ایک تو اس کو حلالہ کہا ہے، اس لیے نفسی حلت تو ہو جاتی ہے اس سے، لیکن ایک آدمی نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ تعبیری ہو، اور یہ حلالے کی نیت سے نکاح کر رہا ہے تو تعبیری نہیں، ایک دو دن کے بعد پھر طلاق دے دے گا، پیسے لے لیے سامنے والے سے اور اس طریقے سے حلالہ کر دیا. تو وہاں بھی نیت یہ اس کی وہ نہیں ہے جو شریعت مطہرہ کی طرف سے نفس نکاح جائز ہے، لیکن یہ نکاح موقت ہے، تعبیری نکاح ہونے چاہیے. چاہے نکاح کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک فرد خوشی میں مر جائے لیکن وہ شرعی طور پر سمجھا جائے گا. هذا وإن مسائل المناقضة بين قصد الشارع وقصد المكلف تقع في عدة وقائع وجزئيات، وفي العبادات تقع هذه المناقضة إذا كان قصد المكلف الرياء بحيث يجعل العبادة متية لتحصيل أغراضه الذاتية الدنيوية. دنیاوی اغراض ہے اور اس کو بیچاری کو سواری بنا رہا ہے نماز کو تاکہ سامنے والے مرعوب ہو جائے حضرت سے. أو كان بدافع الهوى کوئی والشهوة. عہدہ ملنے والا تھا اور پھر اس موقع پر نماز کی طرف آئے کہ لوگ سمجھے کہ بھئی یہ قابل ہے اس کے. وفي المعاملات إذا استعمل الفعل پوری زندگی کبھی لمصلحة درگاہیں بھی نہیں ملتی لیکن اس دن مل جاتی ہے الیکشن جیتنا ہو تو. في المعاملات إذا استعمل الفعل لمصلحة غير مشروعية كالواهي بما له اسی قبل طرح الحمل. بدافع الہوا والشہوہ، اپنی شہوت اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی اور مقصد ہے دنیاوی جس کی بنیاد پر نماز پڑھ رہا ہے، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہو، یہ شریعت سے مناقضہ ہے. معاملات میں بھی اسی طرح چلیے کلواہی، كالواهي بما له قبل الحول. سال پورا ہونے سے پہلے ہدیہ کر کے زکات سے، وہی ابھی مثال آئی. والمطلق زوجته طلاقا باتا في مرض الموت. یہ بھی مثال آ گئی. والمتعسف في استعمال حكمة البناء قصدا للإضرار بالناس أو لمجرد البعث. اسی طریقے سے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے تعمیر کے اندر پڑوسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرر پہنچانا ہے. حدیث شریف اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ کوئی دوسرے کی لکڑی کو اپنے دیوار کے ساتھ لگانے سے نہ روکے. لیکن یہ چیزیں دیہاتوں میں جہاں مکانات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں وہاں مسئلے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو پرائیویٹ ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور زبردستی سلیے آگے جا رہے ہیں، آج کل اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. حضور نے تو لکڑی کا فرمایا تھا، سلیوں میں تو اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے. دو آدمیوں کی دیوار ساتھ ساتھ ہے، اب آپ ابھی پیسے نکال رہے ہیں، اس کو بعد میں ضرورت پڑے گی تو یا تو آدھے آدھے پیسے دے دیتے ہیں دیواروں میں. اور اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، سامنے والا کہتا ہے کہ مجھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسے بھی عقل ہوتے ہیں. اب آپ کو تو دیوار بنانی پڑتی تو آپ اپنی طرف پلاسٹر کر دیتے ہیں نا، اس کی طرح دیوار تو بناتے ہیں آپ.
اب ایسے موقع کے اوپر سلیے وغیرہ کی ہمارے زمانے میں کثرت سے ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کہ مکان سے متصل جب یہ کوئی چیز بنانی ہوگی تو کیا کرنا ہوگا، اس کو اپنے گھر میں کچھ کرنا ہوگا تو اس کے ساتھ سلیے ہوں گے تو ہی تو کر سکتا ہے. تو ایسے موقع پر شریعت مطہرہ نے یہ فرمایا ہے کہ دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، لیکن دو طرفہ ہو، وہ آپ کی رکھے اور آپ ان کی رکھیں. اب اگر کوئی آدمی اس طریقے سے دوسرے کا حق ماننے ہی کے لیے شریعت کے کسی مسئلے پر عمل کر رہا ہے، یعنی حدیث شریف میں ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ کرنے دو، اور حالانکہ نیت اس سے اس کی، تو شریعت مطہرہ اس قسم کی چیزوں میں جو اجازت دیتی ہے پڑوسی کے حقوق کی، تو یہ وہ حقوق ہوتے ہیں جس میں پڑوسی کی کوئی تکلیف اور پریشانی ہو، اور یہ سامنے والے کو پریشان کرنے کے لیے اس طریقے سے کر رہا ہے، اور اب یہ کہے کہ حدیث شریف میں بھی آپ کو مجھے دینا چاہیے، اس طریقے سے. والمتزوج المطلقة ثلاثا ليحل. اسی طرف استعمال حق کی ہی، اپنا کوئی مکان ہے اس کے بازو میں جگہ خالی ہے اور وہ لوگوں کی ضرورت کے لیے ہے، اور آپ زبردستی اس کے اندر لوگوں کو پریشان کرنے ہی کے لیے نیت، اور آپ کے میری زمین میں کر رہا ہوں. اسی طرح کامن پلاٹ کے آج کل مسائل آتے ہیں، اس کے اندر کوئی تعمیر کر لے یا کوئی اس کے اندر کوئی چیز اس طرح کی کر لے، تو تعمیر وغیرہ آپ اپنے گھر کے قریب میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو شرعی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو عرفی ہوتی ہے. لوگوں کے عرف میں اب تو نہیں رہا، پہلے دیہاتوں میں تھا کہ ادھر والے کھڑکی نہیں بنا سکتے، ادھر والے بنا سکتے ہیں، اس طرح عجیب و غریب. ہمارا خود محلہ تھا، ادھر والوں کے لیے پیچھے مکانات تھے اور ادھر والوں کے لیے کھلا تھا، پیچھے اسکول اور کھلی جگہ تھی، تو پیچھے والوں کو جگہ لمبی ملی تھی، لیکن وہ آگے کچھ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. انہوں نے دوسرے ڈگروں نے کچھ اصول اس طرح کے بنائے تھے جو سماجی زندگی میں آپس میں تعلقات باقی رکھنے کے لیے. اب وہ چیزیں ایسی ہے، اس میں وہ بڑی لطافت ہے. اب کوئی شریعت کی کسی مسئلے سے گنجائش اٹھا کر کہے کہ نہیں میرا شریعت نے مجھے اجازت تو دی لیکن تو کیوں کر رہا ہے، تیری نیت کا اعتبار دیکھا جائے. اولی مجردی لفظ ایسے ہی بس اپنا استعمال کر رہا ہے ظالمان. والمتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول. ایک آدمی دوسری عورت سے شادی کر رہا ہے جس کو 3 طلاق ہوئی ہے تو حلالے کے لیے، تو اس کی نیت دوسرے کو حلال، دوسرے کے لیے حلال کرنے کے لیے ہے. یہ نیت اگر اس لیے ہے کہ میاں بیوی دونوں پریشان ہیں، بچے ہیں، اور اب اگر یہ دونوں نہیں جڑے تو ناجائز تعلقات دونوں میں ہوں گے، یا یہ بچے بیچارے ادھر ادھر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس نیت سے کوئی اچھی نیت سے حلالہ کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب تک علماء نے لکھا ہے. نیت یہ ہو تو اب نیت کون جانے. یہ مولانا تعجب کرنے لگے کہ کیوں، پھر بھی اچھا. احمد صاحب نے بتایا فلاحیہ میں بھی سبق میں بھی ہم کو سنایا تھا، اور اس طریقے سے اس میں بھی لکھا ہے. ثواب کی بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے، اس لیے میں نقل کر رہا ہوں. تو نیت پر ہے آدمی. فهذه كلها تتحقق فيها مقاصد غير مشروعية. اب یہ صرف ایک ہی نیت کر رہا ہے کہ دوسرے کے لیے حلال کر دوں، تو دوسرے کے لیے حلال کرنے کا ٹھیکہ شریعت نے تجھے نہیں دیا ہے، ان دونوں کو کرنا ہو تو وہ کرے. فهذه كلها تتحقق فيها مقاصد غير مشروعية لمنافاتها للمصلحة التي شرع الفعل من أجلها. وأكثر ما تتحقق هذه القاعدة ويظهر مناتها جليا واضحا في سورة التحايل الممنوع، وقد أفردت لها قاعدة مستقلة سيأتي ذكرها فيما هو آت من اور القواعد. دوسرے قواعد اس سلسلے کے آ رہے ہیں، اس کا مناط وغیرہ. وفي جميع هذه السور يحكم على عمل. یہ کہہ رہے ہیں کہ تحایل، ہیلے جو ہوتے ہیں اس میں آدمی یہی کرتا ہے. ہیلے میں بھی حقیقت میں شریعت مطہرہ کے ایک ظاہر کو بدل کر دوسرا کرنا ہے. بنی اسرائیل یہی تو چاہ رہے تھے، سنیچر کی مچھلیاں کود رہی تھی اور وہ پریشان تھے. قرآن نے خود آیت میں جو ذکر فرمایا ہے، تو ان کی نیت یہ تھی چھوٹی چیز نالیاں بنا کر، اور پھر یہی دلیل کہ ہمیں تو شکار کرنے سے منع کیا ہے، نالیاں کھودنے سے اور اس کو ادھر لانے سے ہم کیا کریں، وہ تشریف لا رہی ہے مچھلی. تو یہ اس طریقے کی جو شکلیں ہوتی ہے مولویوں کے پاس، اس طرح کے ہیلے بہت ہوتے ہیں. شریعت کے وہ ہیلے جس میں شریعت کو رد کرنا مقصود، وہ ہیلے تو جائز نہیں. ورنہ تو آپ سن چکے ہیں ہیلے کی دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہے. ماں کان علیہ خدا افاہ فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی. وہ خود بھی ادی خطن فدری بھی اس آیت میں بھی یہ بتلائے. لیکن بنی اسرائیل کے اس ہیلے کو بھی قرآن نے ذکر کیا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور پھر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کے آگے فرمایا اتنا بڑا. تو معلوم ہوا کہ ہیلے کرنے والے شریعت سے کھیل کر رہے. ایک آدمی کسی سے پوچھ کر کوئی چیز کرتا ہے اور ایک بغیر پوچھے غلط کر کے یہ کرتا ہے اور ظاہری شکل اپنا کر کرتا ہے. تو منافقین کی اتنی ذرا فی الدرک الاسفل من النار کیوں آیا؟ ابو جہل کا اعلان ہی کر رہا تھا کہ ہم ایسے ہیں، لیکن منافقین تو دگنی کر رہے تھے،
لا الہ الا ولا الہ الا وغیرہ کی جماعت تھی. تو اس بنیاد پر نفاق پسند کیوں نہیں آیا کہ ظاہر میں اسلام قبول کر رہے ہیں اور باطن میں خلاف اسلام کام کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اور خود قرآن نے فرمایا بھی یخادعون اللہ ومکر اللہ، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں. وہاں تو ہو نہیں سکتے دھوکے. تو جو بھی شریعت مطہرہ میں اس طریقے سے حیلے کر کے ناجائز مقاصد حاصل کرنا چاہے. ایک تو آج کل کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی، خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا اب بھی حین الربا، انہوں نے جب کھجور وغیرہ کا قصہ سنی چکے ہیں، اور تمر و خیبر آگرہ ساری کی ساری کلہ ساری کھجور اسی طرح کی ہے. فرمایا کہ نہیں، میں نے اس طریقے سے کیا، کھجور دی اور کھجور لی. تو آپ نے فرمایا کہ عین ربا ہے. اشیاء ستہ کے اندر تبادلہ تو برابر سرابر، جودت اور ردیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے برابر سرابر ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا دیا کہ یہ ایک اس کے بدلے میں اتنی لی جائے پیسوں سے، اور پھر وہ پیسے سامنے والے کے پاس جائیں گے. ایک کھجور 500 روپے کلو ہے، 1000 روپے کلو ہے، تو یقیناً 1000 روپے کلو والی یعنی 1000 روپے دیں گے تو وہ 1 کلو آئے گی، اور 500 والی دیں گے تو 2. اب جس کے پاس 500 والی کھجور ہے وہ عمدہ کھجور لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی 2 کلو اس کو بیچے، 1000 روپے لے لے، پھر اس کو 1000 بھی اس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ترکیب بتلائی. اس لیے امام ابو یوسف، امام محمد وغیرہ نے جو حیلے کیے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، وہاں انہوں نے اس قسم کی مثالوں کو بچانے ہی کے لیے کہ معمولی سی چیز ہے. حضرت مولانا تقی صاحب نے تجارت کی کئی اقسام ایسی ہے جو عصر حاضر میں چل رہی ہے، اور جب آدمی نے سوال کیا تو آپ نے ان کے جواب دینے کے لیے جو شکل معروف ہے اس شکل میں تو صحیح نہیں ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شرط کے بجائے آپ اس طریقے سے کرو. یہ تو مفتی کا کام ہے کہ حرمت سے نکالے. حضرت مفتی سعید صاحب کئی سال پہلے یہاں مچھلی والا کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے تھے، تو یہ فرمایا کہ پہلے تو قاضی ہوتے تھے اور مفتی ہوتے، اب قضا نہیں ہے اسلامی نظام، تو اب مفتی کو ہی قاضی کا بھی کام انجام دینا ہے. یعنی قاضی کا مطلب نہیں کہ فیصلے کر رہے ہیں، مفتی عدم جواز کی شکل ہے، کسی شکل میں جائز نہیں ہو سکتی ہے تب تو ناجائز ہی کہے گا، کہیں سے کھینچتان کے لائے گا نہیں. لیکن جہاں شکلیں بن سکتی ہے تو خالی یہ نہ کہہ دو، جیسے مولانا تقی صاحب کا آپ شروع میں سن ہی چکے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، تدبیر بھی بتلائی. اس طرح مفتی کا کام ہے کہ تعبیر بھی بتلائے، تدبیر بھی بتلائے. تو ایک آدمی کو آپ یہ کہہ دو کہ آپ کی یہ شکل ہے اور ناجائز ہے، اور کوئی شکل پوچھی تو کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو اب وہ آدمی اس کام کو کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ حقیقت میں شرعاً جائز نہیں اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، تب تو آپ کو یہی کہنا ہے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے متبادل شرعی اصول اور ضابطوں میں. اس لیے آگے ایک بات اور بھی کہوں گا، کچھ چیزیں انفراداً جزئیے میں جائز ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر عدم جواز کا فتویٰ ہوتا ہے علماء کی. اب کوئی مفتی کیا کرتا ہے، دیکھو یہ تو جائز ہے، پھر کہا یہ مسئلہ، تو مجموعی طور پر بن کر وہ کوئی شکل شریعت کے خلاف بن رہی ہے اور انفراداً نہیں بن رہی ہے، لیکن مجموعہ مل کر یا نیت اس کے ساتھ یا عموماً قصد لوگوں کے وہی ہوتے ہیں، تو مفتی حضرات اس قسم کی چیزوں سے روکتے ہیں. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے، تو جہاں سے روکنا ہے وہاں تو یقیناً روکا جائے گا، لیکن اس طریقے کی جواز کی گنجائشیں کچھ نکل کے ہے. یہ دونوں پہلو ہے، شریعت کے خلاف نیت کی ہے تو جائز نہیں. احناف نے جتنے ہی لے کیے ہیں وہ سب وہی ہے جو شریعت کے موافق کیے، اور خود اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو خیر مستحیل مطلق کے ان ائمہ میں سے نہیں ہے کہ جن کا مسلک چلا، بلکہ ترمذی اور نسائی بھی ان کے شاگرد بھی ساتھ نہیں دے سکے. وہی ترجمۃ الباب انہوں نے وہ قائم کی امام بخاری نے، امام نسائی نے صرف نفس ترجمہ میں تھوڑی کچھ یہ کی، لیکن کسی مسئلے میں امام ترمذی نے امام بخاری کا حوالہ نہیں دیا کہ اس مسئلے میں امام بخاری کی یہ رائے ہے. سألت محمد بن اسماعیل، وہ روایتی کے سلسلے میں ہے، یعنی اصول حدیث کے سلسلے میں ہی پوچھا ہے، رجال کے متعلق پوچھا یا روایت کے متعلق پوچھا، لیکن جزئیات بیان کرنے میں اہل کوفہ کا نام دے دیا، فلانے کا نام دیا، امام بخاری کا اس طرح صراحتاً نام نہیں دیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری روایت کے لائن کے آدمی ہیں، رجال کے، وہ اس لائن کے نہیں ہیں. اس لائن کے جو تھے ان کے حوالے دیتے تھے بخاری شریف میں، جو فقہا ہوتے ہیں ان کے. تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس طریقے سے فقہائے کرام نے جہاں حیلے کیے وہاں وہی کیے ہیں، اور جہاں نہیں کیے، گنجائش نہیں دی، وہاں وہ چیز ایسی ہی تھی، اس لیے گنجائش نہیں تھی، مناقضہ ہو رہا تھا شریعت سے. آگے آ رہا ہے تحائل کا مسئلہ، یہ کہنا ہے وقد افردت لها قاعدة مستقلة. وفي جميع هذه الصور يحكم على عمل المكلف بالبطلان في الدنيا والآخرة
واما في الدنيا فبعدم اعتباره مجزئا ولا مبرئا للذمة ولا مسقطا للقضاء. اس قسم کے جو بھی اعمال ہوں گے شریعت میں یہی کہا جائے گا کہ یہ عمل معتبر نہیں ہے. نماز کسی غیر کے لیے پڑھی اور بتلا دیا مفتی صاحب کو تو مفتی صاحب کیا فتویٰ دے دیا کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی. اس طریقے سے یہ زکوٰۃ وغیرہ ہیلے ادھر ادھر کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں مالیات کی لائن کی، جب مفتی کے سامنے یہ ظاہری بات آئے گی یا مفتی کے سامنے آئے نہ آئے، اس مکلف کا وہ عمل شریعت میں معتبر نہیں ہے. مفتی صاحب سے پوچھے گا تو عدم جواز بتلائیں گے. دنیا میں بھی یہ ہوگا اور آخرت میں تو گیرے پڑیں گے. اللہ پاک کہہ دیں گے کہ میرے لیے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا وہاں سے ثواب لے لو. وبعدم حصول فوائده وآثاره الشرعية من حصول الأملاك أو استباحة الفروج. جس عمل کے ساتھ جو نتیجہ وابستہ ہے وہ نتیجہ معتبر نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ نیت شرعی ہی نہیں. اب ایک آدمی نے نکاح کیا محض دوسرے کے لیے حلال کرنے کے لیے اور کوئی دینی نیت نہیں تھی، اس کے نتیجے میں اس کا کوئی احسان پہلے کا ہوگا یا بعد میں کوئی لالچ نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی. اگر نیکی کی نیت ہے تب تو وہ جزیہ اس سے خارج ہے، وہ تو یہ اس میں نہیں آتا ہے گناہ قضا میں. تو اب جب کوئی اس طریقے سے کرے گا تو فقہا فرماتے ہیں کہ نتائج بھی ہم اس کے نہیں بتلائیں گے، یعنی اس کے نتائج شرعاً معتبر نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی چیزوں سے جواز نہیں ہوگا. خیر حلالے میں تو حلالے میں تو علماء نے فرمایا ہے کہ نفس حلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المحلل والمحلل له، تو لعن کے بعد بھی محلل اس کو فرمایا ہے. یہ دلیل ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے، تبھی تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے. لیکن اور کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں فقہا کہیں گے کہ یہ بے صحیح نہیں، جب بے صحیح نہیں تو نتائج بھی اس کے صحیح نہیں ہوں گے. او الانتفاع بالمطلوب ان كان العمل من العاديات. عادیات میں سے ہی یہ چیزیں ہیں. تو شریعت مطہرہ کے اگر یہ ضابطے باقی اس نے نہیں رکھے تو یقیناً یہ دنیا میں بھی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی نہیں. واما بطلانها في الاخره فبعدم ترتب اثار العمل من الثواب والاجر بل يلحق صاحبها الاثم والوزر لفساد باعثه. نیت صحیح نہیں اس لیے آخرت میں نہیں ہوگا. ثالثا موقف الاصوليين والفقهاء من هذه القاعده. لا خلاف بين أي من الأصوليين والفقهاء من أنه إذا ثبتت مناقضة المكلف لقصد الشارع وظهر ما يشير إلى هذه المناقضة صراحة فإن عمل المكلف باطل ومحدث ولا يترتب عليه أي أثر شرعي أي أثر شرعي إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، غير أن الخلاف جار بينهم في أنه هل يكتفي بفساد القصد للحكم على التصرف بالبطلان أو لا بد أن يظهر ذلك الفساد لتعبر عنه الإرادة الظاهرة. اصولیین اور فقہا نے اس قاعدے سے کہ شریعت کے خلاف اگر کسی نے نیتی کی ہے تو معتبر ہوگی یا نہیں. یقینی بات ہے فقہاء کرام کی عبادتوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہے، سب کا اتفاق اس کے اوپر. جب وہ مناقضہ کر رہا ہے تو یہ تو اللہ پاک پر دھتائی کرنا ہوا کہ نعوذ باللہ جو مقصد میں کر رہا ہوں، جیسے طلبہ کرتے ہیں سوال کچھ پوچھا انہیں جواب اپنی طرف سے جو آتا ہو وہ دے دے، گویا کہ ممتحن کا امتحان صحیح سوال صحیح. یہ تو خیر ممتحن اور استاد کا مسئلہ ہے. مولانا ایوب صاحب سوکی دعوت برکاتہ ہمارے استاد ہیں مشکات میں، انہوں نے ایک سوال پوچھا وہی مسئول ونہا. ایک ساتھی تھے ہمارے ترکی سر کے، انہوں نے لکھ ہی دیا سارے پورے پرچے میں، وہی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ بسم اللہ لکھنے والے، انہوں نے لکھ دیا مسئول ونہا بھی عالم. اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، استاد کو کہہ رہا ہوں جابر بننے ہر کا. لیکن اب وہ خادم حضرتی کا بنا ہوا ہے. ابھی اس وقت انڈیا آتے ہیں تو خدمت میں کچھ نہ کچھ ترکیسر میں وہ رہتا ہے، وہیں کا ہے. لیکن اس کا نام اس کو بھی یہی ہو گیا. اس کو یہ بھی لیکن احساس نہیں تھا کہ کتنی بڑی غلط، وہ بیچارہ تبھی تو لکھا تھا یہ. ادھر معدوم شرعاً کل معدوم حسن، جو چیز ہے ہی نہیں، یعنی شریعت نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد نہیں کیا تو شریعت میں گویا وہ ہوئی ہی نہیں، بقائے گی بھی نہیں. جب نہیں ہوئی تو پھر اعتبار نہیں ہوگا تو باطل ہوگی. البتہ علماء میں اختلاف ہے کہ آیا بطلان کا مکمل حکم لگا دیا جائے گا، حل یکتفی بفساد القصد للحکم علی التصرف بالبطلان او لا بد ان یظہر ذاک الفساد. یعنی اس کے سلسلے کے اندر دو جماعتیں ہو گئی ہے، احناف اور شوافی ایک طرف ہے اور مالکیہ اور حنابلہ ایک طرف ہے. احناف اور شوافی کہتے ہیں کہ نیت کے ہلکے پھلکے فطور کے بعد بھی اگر یہ ٹھیکرا بن جاتا ہے ٹھیک، تب تو اس کی عمل اور اس کی عبادت کو دھکے دے کر کیا کر دینا، چلا لیں گے. یہ نہیں کہنا ہے کہ افضلیت ہے، چلا لیں. اور حنابلہ اور مالکیہ کہتے ہیں نیت ہی صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے قابل اعتبار کرا دیا. تو یہ خیر متصوفین علماء جو ہے ان کے یہاں اور
ظاہر میں بھی جو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری دکھلاوے کے سلسلے کی چیزیں بتلائی یا خلافی شریعت نیت کرنے کی چیزوں کے خلاف جو آپ نے بتلایا، اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ عمل اس کا معتبر نہ ہونا چاہیے. لیکن احناف اور شوافی کہتے ہیں عوام کل انعام ہے بیچارے، اس لیے یہ کل انعام ہے، اس لیے ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کو. تو اگر وہ اس طریقے سے کر بھی لیا تو اس کو تھوڑا کچھ معاف کر دیا جائے، لیکن جو جاننے کے باوجود کرے تو یہ خطرناک ہوا. اس لیے چاہے احناف نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص انگور بیچ رہا ہے، ایک ہے انگور کا اور انگور بیچ رہا ہے، انگور کا شیرہ بیچ رہا ہے، کس کو؟ شراب کی فیکٹری والے. تو یقین ہے کہ وہ اس سے کیا کرے گا، لیکن یقین نہیں ہے. یعنی یقین ہونے کا مطلب یہ کہ شاید وہ اس کے لیے استعمال نہ بھی کرے، یا یہ کہ نفس انگور کو بیچنا جائز ہے. کس کو بیچے یہ کل بحث ہوئی. نفس انگور ایجاب و قبول کیا ہو گیا، لیکن امام صاحب کی ایک روایت نہیں ہے، امام صاحب کی چند روایتیں الگ الگ ہیں. شراب انہوں نے مثال دی ہے شراب کے سلسلے کی. لیکن ایک سوال آیا تھا مفتی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ بینک کو مکان کرائے پر دیا جا سکتا ہے. ایک تو بازار میں آپ کی بلڈنگ ہے اور آپ اسی طرح تعمیر کر رہے ہیں کہ بینک ہی میں جو ضروریات ہوتی ہے، اس کا جو جس طریقے سے بینک کا پورا ڈھانچہ ہوتا ہے، آپ اسی طریقے سے بلڈنگ بنا رہے ہیں. تو پہلی سے نیت کس کی ہے؟ بینک کو دینے ہی کی ہے آپ کو. اور ایک یہ ہے کہ اس کو دینے کی نہیں تھی، لیکن اتفاق سے ایسی جگہ پر آپ کی بلڈنگ ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں آپ سے، تو اب دی جا سکتی ہے. یعنی اس سلسلے میں حضرت نے بہت اچھے انداز کے اندر احکام القرآن جو آپ کی کتاب ہے یہ تھانوی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا وہ حصہ جو مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے اس کے ضمن کے اندر آپ نے احکام القرآن کے اندر جب یہ مثالیں آئی تو وہاں بہت تفصیل سے سمجھایا ہے. اور وہی جواہر الفقہ میں بھی یہ جو میں نے آپ کو مثال دی جزیہ جو آیا ہے وہ جواہر الفقہ کا ہے، اس میں بھی آپ نے بہت اچھے انداز کے اندر جواب دینے کے لیے اس قسم کی مثالوں میں فرمایا کہ ایک چیز گناہ کا سبب قریب ہوتی ہے اور ایک گناہ کا سبب بعید ہوتی ہے، پھر ایک سبب لنفسی ہی ہوتی ہے اور ایک سبب لغیری ہی ہوتی ہے. اس طریقے سے فرق کر کے جو جزیات ہے وہ پڑھ لینا جواہر الفقہ، ان کے اندر وہ ساری مثالیں آپ نے دی ہے. ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو جزیات میں باہم تعارض معلوم ہو رہا ہے تو یہ تعارض نہیں ہے. کہیں سبب قریب بن رہا ہے تو امام صاحب نے عدم جواز کا فتویٰ دیا، اور کہیں سبب بعید بنا تو عدم جواز کی گنجائش دی. اسی طریقے سے سبب لنفسی ہی بنا تو اور حکم، اور سبب لغیری ہی. اس لیے کہ دنیا میں جیسے آپ سن چکے ہیں کہ مصلحت 100% مصلحت نہیں ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو تکلیف اور فساد ہوتا ہے. اس طرح مفسدہ 100% مفسدہ ہو یہ ضروری نہیں، لیکن اکثریت اس میں مفسدہ ہوتا ہے اور کچھ اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں. اسمہما اکبر من نفعہما کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا. اس طریقے سے تو اب خالص 100% ایک آدمی کا کوئی بھی عمل ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو اور اس کو قبول نہ کیا جائے تو یہ اس لیے فقہائے کرام کا اللہ پاک جزائے خیر دے کہ فرض، واجب، سنت، مستحب کے جو گریڈ متعین کیے، یہ معیار متعین کر کے ہم امت کے لیے فائدہ دیا کہ اگر تمہیں مستحب اور سنت ادا نہیں ہو رہی تو کم سے کم فرائض ادا کر کے سبک دوست ہو جاؤ. ایک صاحب کو یہ کہا جائے کہ عشاء کی 17 رکعت پڑھنی ہے تو شاید نہ آئے، اور ہم لوگوں کی طرح کہ 9 رکعت ہی پڑھنی ہے تو پھر وہ جلدی سے تیار ہو جائے گا عشاء کی اتنی رکعت پڑھنی ہے. تو یہ ان حضرات نے اس لیے کیا، لیکن اب اس کا غلط فائدہ اٹھا کر کوئی بالکل ہی شریعت کے خلاف کرے تو پھر فقہا اس پر شدت فرماتے ہیں. تو سبب لغیری ہی لنفسی ہی، اس طرح کی ساری مثالیں ذکر کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں استعمال ہونے والی چیزوں میں کچھ دینی اور دنیاوی منفعت ہوتی ہے اور کچھ دینی اور دنیاوی مضرتیں ہوتی ہے. 100% مضرت ہے تو اس کا شریعت نے روکا اس سے، اور اگر کچھ اس قسم کی چیزیں ہوئی، وہی شراب تھی لیکن پھر وہ اس طرح ہو گئی کہ سرقہ بن گئی، تو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ اس طرح کی چیزوں میں کیا ہو رہی ہے، لیکن شکل اس کی الگ الگ بتلائی ہے. تو کچھ شریعت مطہرہ کی طرف سے اس طرح کی چیزیں بتلائی بھی گئی. سمہو مدرستانی تمثلانی اتجاہی، 2 الگ الگ دلیلیں پیش کی جاتی ہے اور 2 الگ الگ مسلک ہے. آیا اس کی احناف اور شوافی نے تھوڑی نرمی کی ہے، اور حنابلہ اور مالکیہ وہ بھی نصوص کی تائید میں ہے اور یہ بھی نصوص کی تائید میں. انہوں نے بندوں کا خیال رکھا کمزوری کا، انہوں نے حکم خداوندی ان پر غالب رہا. کچھ نہ کوئی تو دونوں کی وجہ ہوگی.
المدرسة الأولى ويمثلها الحنفية والشافعية. حنفیت بولو، حنفية والشافعية یا تو دوسرا تھا مسلم کذاب. الذي لا يعتبرون القصد وحده كافيا للحكم على التصرف بالبطلان وإنما لا بد أن يظهر ما يفيد فساد. یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف قصد غلط کر دینے سے چیز باطل نہیں ہو جائے گی، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ قرائن بھی ہونے چاہیے کہ اس کا قصد اس کا کیوں تھا، اور وجہ بھی اس کی معلوم تھوڑی ہونی چاہیے. وإنما لا بد أن يظهر ما يفيد فساد ذاك القصد في سلب التصرف المشروع بأصله ليحكم عليه بالبطلان. اگر فساد اس قسم کا ہے کہ مطلق پورے اس کو ہی ختم کر دیتا ہے، اس کی بھی آپ کو مثال دے چکا ہوں. اس وقت کوموڈی مارکیٹ بہت ساری چلتی ہے جس کے اندر سٹہ بازی ہی چلتی ہے. ایک صاحب انگلینڈ سے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کا کاروبار جائز ہے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پوری کیفیت کیا ہے. انہوں نے کہا میں اناج وغیرہ خریدتا ہوں. میں نے کہا سب سے بڑا مرکز اس کا شکاگو ہے. تو کہا ہاں. میں نے کہا ناجائز. تو کہا ابھی تو آپ نے پورا سنا نہیں. میں نے کہا تو نے ابھی سنا ہوگا. یہ کئی سال پہلے یہ پورا ہم پڑھ چکے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے. مفتی شفیع صاحب نے، مولانا تقی صاحب نے اور مزید ذکر کیا، اور بھی گجراتی اردو اخبارات میں سب چیزیں آتی رہتی ہے. میں نے کہا آپ صرف اتنا پوچھ لیجیے کہ گوداؤن آپ کے پاس کتنے ہیں. جب اناج کا کاروبار کر رہے ہیں دنیا بھر کی مارکیٹ میں، تو یہ پوچھ لیجیے کہ ان کے پاس کتنے گوداؤن ہیں. تو اس کو پھر تعجب ہوا، حالانکہ وہ خود اکنامکس کیا ہوا تھا اس نے انگلینڈ میں، اور نیت یہی تھی کہ کاروبار میرا حلال ہو. لیکن یہ سمجھ رہا تھا کہ نیا کاروبار اب تک لوگ پہنچے ہوئے نہیں ہے، میں ہی پہنچا ہوا ہوں اس بنیاد پر. اس کے بعد اس نے کہا کہ فتویٰ کیا ہے. میں نے کہا عدم جواز، اور مولانا تقی صاحب کا نام دیا. انگلش میں بھی آپ کی وہ کتاب ہو چکی ہے، اردو سے انگلش کو 506 نمبر، اور گجراتی میں ہم نے جو اسلامی آرتھک بتلائی ہے وہ ساری کی ساری اکثر حضرت ہی کی وہی ہے، مزاربہ مشارکہ کی شرطیں شکلیں. تو اس کے بعد وہ گیا، وہ تو انگلش والے تھے، تو کوئی عبد الماجد کر کے پروفیسر نکلے ملیشیا یا انڈونیشیا. اس نے یہ لکھا کہ مفتی تقی محمد تقی صاحب مقاصد شریعت جانتے ہی نہیں ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں. حضرت کو یہ پوچھا گیا تھا کہ کومودی مارکیٹ کے سلسلے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کاروبار ہی نہیں، تو سٹہ بازی ہے. یہ تو خالی بولتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں مثال ہے. یہ تو صرف اس لیے کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت نہیں. شرعی اعتبار سے جہاں ایجاب و قبول اور بے کی اصطلاح ثابت آ رہی ہو، اس کو تو مولانا چھیڑیں گے کہ یہ بے جائز ہے یا ناجائز. لیکن جہاں بے ہی نہیں ہے، سٹہ ہے، تو سٹہ تو کتاب اللہ نے منع فرمایا انما الخمر والمیسر. اس لیے کسی طرح اس کی گنجائش ہی نہیں رہی. تو وہ یہ کہنا ہے کہ یہ اس کو چھیڑ بھی نہیں رہے، اس مسئلے کو پہلے سے ہی منع کر رہے ہیں. تو جو شریعت نے جن چیزوں کو جائز کہا ہے، جن کی گنجائش، وہ ہے تو نہیں. لیکن یہ صاحب حضرت پر یہ جملہ کہہ رہے تھے، مجھے تو یہ بتلانا. تو حضرت نے جن چیزوں میں گنجائش نکلتی تھی وہاں تو گنجائش ہے تھی، اور جہاں بالکل ہی سٹہ بازی ہو رہی ہو اور اس کے بھی جواز کے لیے لوگ دلیل پوچھیں تو یقینی بات ہے تو وہاں تو نہیں بتلایا جائے گا. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ ہلکے سے تصرف سے وہ چیز شرعی بن جاتی ہے. اس لیے مفتی کو قاضی بھی اس لیے بننا ہے اور اس طریقے سے حل کرنے ہیں مسئلے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر ہاں صلب عقد میں ہوگا. جیسے میں نے اس کی مثال دی آپ کو سٹے کی، صلب عقد میں وہ بے ہی نہیں ہے، چاہے شکل بے کی بنا رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پر گنجائش. اور جہاں بے ہے لیکن فساد ایسا ہے کہ جو دور ہو سکتا ہے تو دور کیا جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ بے فاسد ہوئی ہے فاسد شرطوں سے، تو اس کو رد کرو اور نئے سرے سے عقد کرو. اصل تو یہی. لیکن اگر ان دونوں نے چلا لیا، نہ تیسرے کے پاس پہنچ گئی، تو اب یہ فساد ان دو تک تھا. اس کے اور اس کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے، اور چیز تو اہل محل تھے ہی پہلے سے. چیز محل تھی اور خریدنے والا بیچنے والا دونوں اہل ہے. وإلى هذه الوجهة أرشد عباراتهم ومن ذلك ما یہ اس کے احناف اور مالک شوافی کی جو عبارتیں ہیں اس کو ذکر کر کے بتلاتے ہیں.